السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان میں حکومت سازی کو لے کر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM کا جو اتحاد ہے، اب اس کا خاکہ کچھ سامنے آیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں حکومت سازی کے لیے معاہدہ طے ہو گیا ہے۔ صدر کے امیدوار آصف زرداری ہیں، وزیر اعظم کے امیدوار شہباز شریف ہیں، جبکہ بلوچستان میں KPK میں جو گورنرشپ ہے اور پنجاب میں بالخصوص یہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گی۔ دیگر بھی خط و خال سامنے آئے ہیں اور پنجاب میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کی امیدوار ہیں، لیکن پیپلز پارٹی بظاہر اب تک کا جتنا معاہدہ ہے اور جتنی گفت و شنید ہے اس میں اپنی شرائط منوانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ پہلے دن انتخابات کے بعد جو بلاول بھٹو نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس اتنا مینڈیٹ نہیں ہے، اس لیے میں وزیر اعظم کو امیدوار نہیں ہوں، ہم حکومت بنانے میں مدد کر سکتے ہیں لیکن ہم کابینہ کا حصہ بھی نہیں بنیں گے، اور مسلم لیگ نون نے یہ شرط مان لی ہے کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ مسلم لیگ نون کے حلقے، مسلم لیگ نون کے کچھ کلیدی رہنما اس پر تحفظات رکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان شرائط پہ اقتدار لینا جس میں صرف ذمہ داری آپ پہ آئے اور جو سارے کا سارا بوجھ ہے وہ اس کے ذمہ دار آپ ہوں، یقینی طور پہ کوئی وارے کا سودا نہیں لگتا ہے۔ لیکن کیا ایکشن پلان ہے، کیا روڈ میپ ہے، کیا کمٹمنٹ ہے، کیا کانفیڈنس ہے جس کی بیس پہ مسلم لیگ نون اس سارے فارمولے پہ رضامند ہوئی ہے؟ سوال یہ بھی ہے۔ شہباز شریف ملاقاتیں کر رہے ہیں، مریم نواز ملاقاتیں کر رہی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اس سارے حکومت سازی کے مرحلے میں خاموش ہیں، ان کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا میاں محمد نواز شریف خود کو سیاست سے علیحدہ کر رہے ہیں، یا وہ ان نتائج پہ خوش نہیں ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلی جو حکمت عملی ہوگی سیاسی اس میں وہ نمودار ہوں گی؟ یہ بہت سے سوالات بہرحال اپنی جگہ موجود ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف بھی دعویٰ کر رہی ہے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ان کے معاملات اب طے ہو چکے ہیں، اس کی آئینی قانونی حیثیت، اس میں موجود پیچیدگیاں اور کیا مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کے فورم سے مل جائیں گی، یہ بہت سے سوالات ہیں۔ سینیٹر علی ظفر صاحب PTI رہنما بھی ہیں اور مائناز قانون دان بھی ہیں، وہ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ سینیٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ ارشاد صاحب، پیپلز پارٹی نے شرائط منوا لی ہیں، بلاول صاحب کی بات پوری ہو گئی ہے، نون لیگ نے یہ شرائط مانی ہیں، یہ ایکشن پلان کیا ہے؟ یا مسلم لیگ نون ایک رسک لے رہی ہے، وہ اس کو آخری اننگ سمجھ کے کھیل رہی ہے کہ اگر چیز کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جو بھی ہوگا اس کو قبول کریں گے؟ دیکھیں، اس الیکشن کے نتائج اور یہ حکومت سازی کا معاہدہ دیکھ کر تو ایک تو احساس ہوتا ہے کہ یہ سارا جو میلہ تھا وہ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست، وزارت عظمیٰ یا صدارت کا کمبل چرانے کے لیے رچایا گیا، کیونکہ میاں صاحب جس تمطراق سے آئے تھے اور جتنے دعوے کیے گئے تھے مسلم لیگ کی طرف سے اور جتنی یقین دہانیاں ہمیں بتائی گئی تھیں کہ میاں صاحب کو کرا دی گئی ہیں، میاں صاحب کو کچھ حاصل نہیں ہوا، نہ میاں صاحب کی وجہ سے مسلم لیگ کو کچھ حاصل ہوا، کیونکہ اتنی سیٹیں تو مسلم لیگ شاید ویسے بھی لے لیتی جتنی حقیقتاً لی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پچھلی دفعہ جب شہباز شریف صاحب تھے تو اتنی سیٹیں تو اس وقت بھی مل گئی تھیں، بلکہ ممکن ہے پچھلی دفعہ زیادہ ہوں، اس دفعہ کم ہو گئی جی۔ تو ایک تو یہ ہے پیپلز پارٹی نے گین کیا ہے اس الیکشن میں بھی اور اس معاہدے میں بھی، کہ سندھ کی حکومت کے ساتھ اس نے بلوچستان کی حکومت بھی لے لی جی، اور پنجاب کی گورنرشپ بھی لے لی جو 8 سے 13 تک تھی، 13 سے 16 تک اس کو نہیں ملی تھی، اور 18 سے آنورڈ بھی۔ تو ایک تو اس کو یہ فائدہ ہوا، تیسرے نمبر کی پارٹی یعنی نشستوں کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر آنے والی پارٹی کو صدر مملکت کا عہدہ مل گیا، گورنر پنجاب کا عہدہ مل گیا، اور چیئرمین سینٹ کا عہدہ مل گیا۔ تو بڑی اچیومنٹ ہے دیکھا جائے تو، اور صرف یہ ہے کہ بلاول صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکے، باقی سب کچھ انہوں نے حاصل کر لیا۔ کابینہ میں وہ شامل نہیں ہو رہے ارشاد صاحب، کابینہ میں وہ شامل نہ ہو کے بھی اچیو کر رہے ہیں، کیونکہ اب جو بھی ذمہ داری ہوگی وہ ساری کی ساری مسلم لیگ پر ہوگی۔ اگر ان کا وزیر خزانہ جو ہے نئے ٹیکس لگاتا ہے IMF کے معاہدے کی وجہ سے،
ان کے وزراء جو ہیں وہ بجلی مہنگی کرتے ہیں، بجلی مہنگی کرتے ہیں، تب بھی وہ ان کی ذمہ داری ہوگی. گیس کی شارٹیج ہوتی ہے، نیا معاہدہ بھی انہوں نے ہی کرنا ہے، کوئی نیا معاہدہ انہوں نے کرنا ہے. جو بھی مسائل عوام کو درپیش ہوں گے روزمرہ کے، ان کی ذمہ داری مرکز میں بھی اور سب سے بڑے صوبے میں بھی ان کی ہوگی. اور انجائے جو ہیں وہ جالے کریں گے کہ ان کی سندھ میں حکومت بھی ہوگی، بلوچستان میں حکومت ہوگی، جہاں کوئی بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی. عوام کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ پنجاب میں ہوتی ہے، مرکزی حکومت سے بھی صوبائی سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن مسلم لیگ کے پاس اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں تھا. لیکن دونوں کو اکٹھا جو کیا ہے وہ ایک خوف نے کیا ہے. وہ اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں. اور دوسرا میرا خیال پی ٹی آئی کی جو ہٹ درمی ہے اس نے بھی ان کو پیپلز پارٹی کی بارگیننگ پوزیشن مضبوط اس نے جب نہیں وہ جو فیصلہ ہوا کہ جی ہم مذاکرات پیپلز پارٹی، اس سے پیپلز پارٹی کی پوزیشن تو مضبوط ہوگی نا. بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ تو مضبوط کر دی گئی نا. مسلم لیگ کے لیے چارہ کار ہی نہیں رہا کہ جی وہ حکومت بھی بنائیں اور ذمہ داریاں بھی ساری کی ساری قبول کریں. لیکن میرا خیال ہے ہم آتے ہیں جناب علی ظفر صاحب کہ علی ظفر صاحب اب یہ تو لگ رہا ہے کہ حکومت سازی کا عمل جو ہے یا توازن جو ہے وہ تو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے حق میں چلا گیا، کیونکہ آپ کسی جماعت کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں، کسی اتحادی کو ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں، کسی کو اتحادی بنانے کے لیے تیار نہیں. تو اس حکومت سازی کے عمل میں آپ جب اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے عوام نے جو آپ کو مینڈیٹ دیا، آپ اس مینڈیٹ کی وجہ سے اپنے لیے، ملک کے عوام کے لیے اور اپنے کارکنوں کے لیے کچھ سہولتیں لے پائیں گے یا مشکلات ہی مشکلات ہوں گی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ایک پارلیمنٹری جمہوریت میں آپ حکومت بنائیں یا آپ بیٹھے اپوزیشن میں، دونوں کا بڑا کردار ہوتا ہے جی. اور بالخصوص انوائرمنٹ ہے، اپوزیشن کا بہت کردار ہوگا، کیونکہ اپوزیشن نے ایک ڈائریکشن میں رکھنا ہے حکومت کو. اور یہ ایک جو رول ہے ہم اگر ادا کرنا پڑا تو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس رول کو بھی ادا کریں گے. لیکن ہمارا جو مین اس وقت پلان ہے، جو پی ٹی آئی کا گیم پلان ہے اس سارے معاملے میں، وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ عوام نے ایک بھرپور لاؤڈ اینڈ کلیئر ووٹ دیا. انہوں نے امید کے لیے ووٹ دیا، انہوں نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا، انہوں نے جمہوریت کے لیے ووٹ دیا، اور انہوں نے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے لیے ووٹ کیا. اب وہ الگ بات ہے کہ رات کے اندھیرے میں وہ اس کو چرا لیا گیا ڈیٹا لوگوں کا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو جیتے ہوئے تھے وہ ایکچولی ہار گئے. لیکن ہماری اسٹریٹجی اب 3 پرونگ اسٹریٹجی ہے. ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ میں جو بھی نمبرز ابھی ہمیں نوٹیفائی ہوئے ہیں اس کے مطابق ہم بھرپور طریقے سے بنائیں گے. جہاں ہم اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اس کے ساتھ دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو اسٹولن مینڈیٹ ہے، جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے، اس کے لیے جو بھی قانونی جنگ ہے ہم وہ لڑیں گے. بیکاز وہ ہمیں جب واپس ملے گا انشاءاللہ تو پھر اس کے بعد خود بخود حکومت ہماری بن جائے گی، کیونکہ نمبرز آ جائیں گے. لیکن وہ لیگل بیٹل ہم نے چھوڑنی نہیں ہے. اور تیسرا جو ہمارا اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک پروٹیسٹس ہیں، ہمارا ایک بنیادی حق ہے کہ ہم اسٹریٹ پروٹیسٹ کریں، سڑکوں پہ آ کے پروٹیسٹ کریں. جو جماعت اس وقت اس دھاندلی کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہے اس کو جوائن کریں. یہ ہماری تیسری پورشن ہوگا اسٹریٹجی کا. تو اس طرح ہم سوچ رہے ہیں. اور کے پی کے میں ہماری حکومت بننے جا رہی ہے، وہاں ہم دکھائیں گے کہ ہماری کارکردگی کیا ہو سکتی ہے، لوگوں نے کیوں ہمیں ووٹ دیا تھا. علی ظفر صاحب، یہ جو پروٹیسٹ کی آپ بات ہیں، جب آپ نے حکومت مرکز میں چھوڑی یا عدم اعتماد کامیاب ہوا، آپ کے لیے ایک راستہ کھلا تھا کہ آپ اسمبلی کے اندر ایک کردار ادا کریں. آپ کے پاس 4 حکومتیں موجود تھیں
اور اس کے بعد پروٹیسٹ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے، لیکن آپ نے پروٹیسٹ کا راستہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں آپ قومی اسمبلی سے پھر اس کے بعد پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی سے الگ ہو گئے، اور پروٹیسٹ کے نتیجے میں آج پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی کے لیے عدالتوں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ پروٹیسٹ کی پالیسی تو آپ کے خلاف نہیں گئی، آپ کو نقصان نہیں ہے وہ اس کا؟ جی دیکھیے، یہ پالیسی اور جو پہلی والی پالیسی تھی اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جی، پہلی پالیسی میں شاید ہم نے نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دے کے ہم نے سوچا تھا کہ شاید الیکشن ہو جائیں گے، اسمبلی ڈیزالو کر کے ہمارا خیال تھا کہ وہ کم از کم وہاں 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے، جو سپریم کورٹ نے بھی ہماری بات مانی، لیکن بہرحال وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکا۔ یہ ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا آئین کی پروویژنز، اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلتا ہی رہے گا، لیکن ہو گیا۔ لیکن اب جو اسٹریٹجی ہے اس میں تبدیلی یہ ہے، جو میں نے کہا کہ پارلیمنٹس میں تو ہم بالکل موجود رہیں گے، اور وہاں جو بھی رول ہے، حکومت کا رول ہو یا اپوزیشن کا رول ہے وہ ہم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیگل اسٹریٹجی اور جو پیٹ پروٹیسٹ ہے وہ بھی ہوگا۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا، اس بار مختلف، ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا علی ظفر صاحب کہ اب تک تو یہ کنفرم کر دیں کتنے بیان حلفی آپ کے حق میں آزاد امیدواروں نے قومی اسمبلی میں جمع کروا دی ہیں؟ دوسرا، سنی اتحاد کونسل کی جو چیئرمین ہیں حامد رضا صاحب، ابھی جو آپ کے رہنما ہیں بیرسٹر گوہر علی صاحب، سیکریٹری جنرل عمر ایوب صاحب، سٹیٹس ان کا کیا ہے؟ مطلب قومی اسمبلی میں آپ کا سٹیٹس کیا ہوگا اور اس وقت ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ پارلیمانی لیڈر کون ہوگا؟ دیکھیں، جو آئین میں جو لکھا ہے پارلیمنٹری لیڈر وہ ہوتا ہے جو پارلیمنٹری پارٹی کا جو پارلیمنٹ میں کینڈیڈیٹس ہیں وہ جو سلیکٹ کرتے ہیں جس کو، اور چونکہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹس ایکچولی پی ٹی آئی کے ہیں جو ٹرانسفر ہو کے ادھر جا رہے ہیں، تو جو پارلیمنٹری لیڈر ہوگا وہ ہمارا پی ٹی آئی کے ہوں گے، اور جو ریکمینڈیڈ لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی میں وہ تو اگر تو پرائم منسٹر کی سلاٹ کے لیے الیکشن ہوا تو عمر ایوب صاحب ہوں گے، اور اگر لیڈر آف دا اپوزیشن کا ایشو ہوا تو لیڈر آف دا اپوزیشن بھی عمر ایوب صاحب ہی ہوں گے۔ اچھا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن میں کیا رزلٹ آتا ہے۔ اسی طرح جو جہاں جہاں پارلیمنٹری پارٹی ہوگی وہ پارلیمنٹری پارٹی اپنا پی ٹی آئی کے چونکہ کینڈیڈیٹس پہ بیسڈ ہوگی، جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں لیکن مجبوراً تھوڑی دیر کے لیے ان کو کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے امبریلا کے نیچے آ کے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مخصوص وقت تک انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہو جاتا اور ہمیں سمبل نہیں مل جاتا، تو تب تک کے لیے چونکہ یہ چھوٹے کے لیے ہے تو وہ پارلیمنٹری پارٹی بنائیں گے اس امبریلا کے نیچے، لیکن ہوں گے پی ٹی آئی کے ہی پارلیمنٹیرینز، اور جو لیڈرشپ ہوگی وہ پی ٹی آئی کی۔ اچھا، حامد رضا صاحب تو خود میرے خیال ہے آپ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو نشان جو ملا تھا وہ کوئی اور تھا، وہ نشان جو تھا سنی اتحاد کونسل کا نہیں تھا۔ تو اب سنی اتحاد کونسل کی ممبرشپ لینے کے بعد اس کو مخصوص نشستیں کیسے ملیں گی، جبکہ اس کے سربراہ جو ہیں وہ خود بھی سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑے، اور وہ ایک پارلیمانی پارٹی اس لحاظ سے نہیں ہے سنی اتحاد کونسل؟ جی دیکھیں، یہ آپ نے بڑا اچھا اور انٹرسٹنگ سوال پوچھا، اور اگر میں آپ کو جواب دوں قانون کی نظر میں کیا ہے تو آپ کو بہتر جواب مل سکے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس سمبل نہ ہو تو میری نظر میں اس کے باوجود اس کو ریزرو سیٹس ملنی چاہیے، کیونکہ آئین کا یہ تقاضا ہے۔ ایک رول 94 ہے الیکشن کا، وہ رول 94 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سمبل نہیں ہے تو آپ کو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس سمبل کو ریزرو سیٹس بھی نہیں مل سکتی۔ تو ایک تو یہ پرابلم ہمارے سامنے چونکہ لے لیا گیا تھا، تو بے شک آپ بحث کر سکتے ہیں کہ آئین کا تقاضا پورا کرتے ہوئے آپ اس کو ریزرو سیٹس نہیں روک سکتے، لیکن چونکہ رول 94 تھا اس لیے ہمیں سمبل چاہیے تھا کسی پولیٹیکل پارٹی۔ اب دوسرا پرابلم یہ ہے، جہاں تک سنی اتحاد کا ہے یا MWM کا ہے یا جتنی بھی پارٹیز ہیں جن کے پاس سمبل ہے، ہم کسی کو بھی جوائن کر سکتے تھے، لیکن
اب دوسرا سوال آپ کا زیادہ ضروری ہے کہ یہ کیا ایک پارلیمنٹری پارٹی جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ پارلیمنٹ میں جس کا کینڈیڈیٹ نہ ہو, کیا اس کو بھی جوائن کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہاں پھر کافی سی رائے ہیں. ایک تو رائے یہ ہے کہ آپ کا کم از کم ایک ممبر ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں, آپ اس کو تب بھی جوائن کریں گے تو سیٹ ملے گی, ورنہ آپ کو فائدہ نہیں. اگر ایک پارٹی ہے ہی باہر اس کو جوائن کرنے کا فائدہ نہیں. لیکن دوسری طرف بحث یہ ہے کہ یہاں لفظ لکھا ہوا ہے پولیٹیکل پارٹی, یہ نہیں لکھا ہوا کہ پارلیمنٹ میں اس کا ممبر ہو یا نہیں. اس لیے دونوں طرف کی ڈیبیٹ, میرا خیال ہے کہ معاملہ الٹیمیٹلی عدالتیں ہی اس کو سالو کریں گی. ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہماری بات نہ مانے اور ہمیں چیلنج کرنا پڑے اور یہ معاملہ آگے جا کے عدالت میں پھر فیصلہ ہو فائنل. صحیح ہے, بڑی متوازن آپ نے رائے دی ہے علی ظفر صاحب. یہ بتائیے گا, آپ اپوزیشن میں بیٹھیں پارلیمان میں یا آپ حکومت میں بیٹھیں, آپ کا فطری اتحادی کون ہوگا؟ مولانا صاحب سے آپ کے رابطے ہیں, کیا وہ آپ کے فطری اتحادی ہیں, یا اور جو جماعتیں آپ کے ساتھ شور کر رہی ہیں دھاندلی کا وہ آپ کے فطری اتحادی ہیں؟ یہ دیکھیں, ایک کامن پلیٹ فارم تو ہے دھاندلی کے خلاف, جو ایک پلیٹ فارم ہر ایک کے پاس ہے, جو اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, ایک ماضی بھی ہے مختلف پارٹیز کے ساتھ. جو تلخیاں ہیں یا جو ایشوز ہیں سیاسی بھی اور مینیفیسٹو کے حساب سے بھی اور نظریاتی بھی, وہ سارے ایشوز جب تک ریزالو نہیں ہوں گے تو اس سے آگے جانا مشکل ہوگا. لیکن میری نظر میں ہر پولیٹیکل پارٹی اور ہر جو جماعت ہے اور ہر جو کینڈیڈیٹ ہے جو الیکٹ ہو کے آیا ہے وہ قابل عزت ہے, اور ان کے ساتھ کم از کم مذاکرات شروع کرنے میں حرج نہیں ہوتا. مذاکرات کی یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ٹاک فار دا پرپزز آف ٹاکنگ, گفتگو شروع کرنی تاکہ آپ مذاکرات کر سکیں. ابھی تو یہ سٹیج ہے, وہاں گفتگو والی وہ ضرور ہونی چاہیے. اس کے بعد آگے کیا نکلتے ہیں راستے, آگے جا کے آپ چیز پہ کامن پلیٹ فارم ملتا ہے مختلف جماعتوں کے ساتھ, وہ پھر آگے جا کے دیکھا جائے گا. لیکن فی الحال تو ایک وہ پلیٹ فارم ہے کہ اگر یہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس دھاندلی کا حل کیا ہے. اگر زخم لگا ہے جمہوریت پہ تو جب زخم پہ ملہم کس طرح لگانی ہے اور زخم علی ظفر صاحب دور کس طرح کرنا ہے. ابھی یہ جی علی ظفر صاحب, آپ کے وفد نے ملاقات کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے, انہوں نے کھلے دل و دماغ سے اور کھلے باہوں سے آپ کو خیر مقدم کیا. آپ کا ملاقات کے بعد خاموشی چھا گئی. اب شنید یہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون کے وفد نے ان سے ملاقات کی ہے اور بلوچستان میں حکومت سازی کے حوالے سے بھی ان کا تعاون مانگا ہے اور ان کو آفر کیا ہے KPK میں گورنرشپ بھی. تو کیا وہ رابطے بس اس دن ختم ہو گئے یا مزید کوئی ملاقات ہوئی, اور کیا کوئی چیز طے بھی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, یا بس آپ اس کے بعد آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی یا ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی آگے پڑھنے کی؟ جی دیکھیں, یہ تو میں کنفرم کر سکتا ہوں آپ کو کہ کوئی چیز طے نہیں ہوئی. اچھا, کوئی فیوچر کورس آف ایکشن جو ہے اس کو کنفرم نہیں ہوا. لیکن اس کے علاوہ بات چیت تو آپ نے دیکھا تھا میڈیا پہ آئی تھی ساری, اور رابطہ تو ہے, لیکن اس میں کوئی بھی کانکریٹ بات ایسی نہیں, یہ میں کنفرم کرتا ہوں. یہ بتائیے گا علی ظفر صاحب, آج مریم نواز صاحبہ جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے پنجاب میں, انہوں نے اپنا ایک ایکشن پلان دیا کہ وہ ہر گاؤں میں پینے کا صاف پانی پہنچائیں گی, بلا سود قرض دیں گی. پاکستان تحریک انصاف KP میں جو گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے, جہاں پہ آپ شور ہیں آپ کی گورنمنٹ ہونی ہے, آپ کا روڈ میپ کیا ہے, آپ کا ایکشن پلان کیا ہے, آپ کا ویلفیئر پروگرام کیا ہے؟ ابھی تک ایسی کوئی بات ہم نہیں سن رہے آپ کے فورم سے ماں سوائے دھاندلی کے شور کے علاوہ. جی آپ بالکل آپ نے وہ بات کی ہے جو میں بھی کر رہا ہوں اپنے لیول پہ, جو ہماری انٹرنل میٹنگز ہیں ان میں,
کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ 3 pronged اسٹریٹجی جو اپنائی ہوئی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ چونکہ کے پی میں ہماری حکومت بن رہی ہے تو اب ہماری ایک مینیفیسٹو جو آلریڈی پبلک ہو چکا ہے، ایکشن پلانز ہیں، اس کے اوپر اب ہمیں اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ کون سی چوز کر رہے ہیں، آپ اپنی پولیس کی سائٹ کون سی چوز کر رہے ہیں، آپ اپنی اکنامک ٹیم کون سی لے کے آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جو ہمارے ڈیزگنیٹ چیف منسٹر ہیں وہ اس پہ کام شروع ہو گیا ہے، اور اب وہ ٹیمز جو ہیں اس کی تشکیل دی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس اصل میں فائدہ یہ ہے کہ کے پی کے میں چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت کافی عرصے سے ہے تو یہ ایک کیری فارورڈ ہوگا، جو پہلے کام ہے جو لوگوں نے جس کو سراہا ہے، جس کی وجہ سے ووٹ دیا ہے، وہ کاموں کو کنٹینیو کریں گے اور ان کو امپروو کریں گے، ان کو بہتر کریں گے۔ تو میرا خیال ہے ہمارا کام کے پی کے میں کافی آسان ہے۔ جہاں تک یہ حکومت ہے جو بنانے اگر جا رہے ہیں، اگر ان کی حکومت بن جاتی ہے تو میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میری ایک ہے ویو پوائنٹ، اور وہ ویو پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت کی لیجٹیمیسی نہ ہو، جب اس کی بیکنگ نہ ہو، لوگوں کا اعتماد نہ ہو، تو پھر مشکل فیصلے تو بہت ہی مشکل ہوتے ہیں، وہ ناممکن ہوتے ہیں، آسان فیصلے بھی نہیں لیے جا سکتے۔ اور اس میں اسپیشلی جب آپ کی حکومت ڈیپینڈ کر رہی ہو باقی لوگوں کی کنسرن پہ، باقی لوگوں کے ووٹ پہ، جو کہ حکومت میں بھی نہ ہو، تو پھر اور بھی آپ بلیک میل ہو جاتے ہیں، اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی حکومت میں کسی کو آنا بھی چاہیے، اور اگر آ بھی گئے تو وہ حکومت چل نہیں سکے گی۔ وہ ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں، اگر آپ ہسٹری پڑھیں، جہاں جہاں ایسی حکومتیں آئی جن کی لیجٹیمیسی نہ ہو، وہ بڑی کمزور ہوتی ہیں، زیادہ دیر لاسٹ نہیں کرتی۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ آپ اپوزیشن میں تو ظاہر ہے آ رہے ہیں، مرکز میں اور پنجاب میں آپ اپوزیشن میں ہوں گے، کے پی کے میں آپ حکومت میں ہوں گے۔ اب جو سب سے بڑا مرحلہ درپیش ہے نئی حکومت کو، وہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ نیا پروگرام لینا، نیا معاہدہ کرنا۔ ماضی میں آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، وہ لیک ہوئی ایک ترین صاحب کی گفتگو اور پنجاب کے وزیر خزانہ کی، جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس میں روڑے اٹکائیں، ہم اس میں اپنی کنسنٹ نہ دیں کیونکہ یہ پروگرام جو ہے حکومت کو مضبوط کر دے گا۔ اب اگر یہ پروگرام کی طرف حکومت جاتی ہے تو آپ اپوزیشن کے طور پر اور کے پی کے حکمران کے طور پر حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے، یا پچھلی دفعہ کی طرح اپنی شرائط منوانے کی کوشش کریں گے، اس کو استعمال کریں گے ایک بارگیننگ ٹول کے طور پر؟ جی دیکھیں، جہاں نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے، جہاں قوم کا فائدہ ہونا ہے، جہاں ملک کا ایشو ہے، تو وہاں تو پھر آپ سیاست سائٹ پہ کرتے ہیں اور آپ وہی فیصلہ کرتے ہیں جو کہ ملک کے مفاد میں ہو۔ تو سرٹنلی پہلا تو کنڈیشن یہی ہوگی کہ جو بھی فیصلہ ہوگا یا جو بھی ہمارا ایشو ہم ریز کریں گے، وہ اگر ملک کے مفاد میں کوئی چیز ہے تو اس کو بالکل ہم اپوز نہیں کریں گے۔ لیکن جو میرا اپنا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی، یا آپ بات کرتے ہیں یورپین یونین کی، یا آپ انٹرنیشنل ایجنسیز کی بات کرتے ہیں، تو ان کی ایک کنڈیشنلٹی ہوتی ہے۔ وہ کنڈیشنلٹی یہ ہے کہ آپ کے ملک میں گڈ گورننس ہو، اور گڈ گورننس کی جو پہلی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جمہوریت کتنی مضبوط ہے اور کتنی اسٹرانگ ہے اور صاف شفاف ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جب آئی ایم ایف یا جو فورن ایجنسیز ہیں، وہ چونکہ یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے اس الیکشن میں وہ سب کے سامنے ہے، تو ممکن ہے کہ وہ اپنی یہ کنڈیشنز پہلے خود ہی ریز کریں، اور اگر وہ ریز کریں گے تو میرا خیال ہے وہ ہماری قوم فائدے میں ہوگا۔ لیکن ہمارا جیسا میں نے کہا کہ فرسٹ پرائیورٹی از کہ جہاں بھی کوئی قوم کی ضرورت ہے، قوم کا ایشو ہے، ایک نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے، اس معاملے میں تو ہم کسی صورت میں اپنا جو سیاست ہے اس کو سائڈ پہ کر کے فیصلے کریں گے۔ یہ تو ویژن بڑی کلیئر، مطلب میں تو اپنی آپ کو آن دا ریکارڈ کہتا ہوں کہ میرا تو یہ ویو ہے۔ بہت شکریہ سینیٹر علی آپ کے وقت کا۔ شاد صاحب، علی ظفر صاحب کی باتوں سے ہمیں لگا کہ کچھ فلیکسیبلٹی انہوں نے شو کی ہے،
اور بالخصوص جب کے پی کے میں ان کی حکومت سے متعلق بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ضرور ہمیں اب اس کو شامل کرنا چاہیے. اوورآل دیکھا جائے, ہم نے پہلے بھی بات کی, نمبر گیم دیکھیں, مسلم لیگ نون بھی, نواز شریف صاحب کو ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ وہ بھی کوئی حکومت لینے کے موڈ میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی بھی اس نے کہہ دیا ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا, نہ وہ لینے کے موڈ میں ہے نہ کوئی انہیں دینے کے موڈ میں ہے. اچھا یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ نمبرز رزلٹس آنے کے بعد تو وہ بالکل ہی نہیں لینا چاہ رہے. اس بات کو ہم اگر مان لیں کہ یہ کڑوا گھونٹ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم بھر رہے ہیں اور ایوان بھی عکاسی کرے گا, حکومت ظاہر ہے ڈیل کرنا ہے, مشروط ہیں ہمارے معاملات, آئی ایم ایف پروگرام کی طرف جانا ہے, فچ کی رپورٹ بھی دیکھی ہے, لیکن اگر سڑکوں پہ خواہ وہ مولانا ہی کیوں نہ ہو, خواہ وہ پی ٹی آئی کیوں نہ ہو یا کوئی اور جماعت ہی کیوں نہ ہو, وہی دھرنے ہوں, وہی شور ہو, اسلام آباد کا جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے وہ بھی بند ہو, ریڈ زون بھی بند ہو, وہی ساری شر چل رہے ہوں, تو یہ حکومت کیا کرے گی؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ایک بالغ نظری ہے. اگر علی ظفر صاحب کی یہ بات کور کمیٹی میں بھی سنی جا رہی ہے, وہاں بھی یہی سوچ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 2 سال کے تجربات سے پی ٹی آئی نے سیکھا ہے, ایک بات تو. اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اب ملک میں دنگا فساد کی سیاست نہیں ہوگی, کہ ملک کو مضبوط کرنے کی, ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کی اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کی سیاست ہوگی, خواہ وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے ہو. اب اس میں ذمہ داری حکومت کی بڑھ جائے گی, وہی جو روش 16 ماہ میں چلی کہ انتقام اور لڑائی اور اپوزیشن کو دیوار سے, یعنی شہباز شریف کو کہتے یہ تھے کہ جی عمران خان کی حکومت نے ہمیں دیوار میں چنوا دیا ہے, لیکن ان کے اپنے دور میں خود بھی یہی کچھ ہوا. جی تو اس کا مطلب ہے کہ اب حکومت کو بھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے پھر ایک تلخی, پھر ایک نفرت, پھر ایک لڑائی, پھر ایک تصادم, اور کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ماضی کو خیر بات کہہ کے جو مشاہد حسین صاحب بات کر رہے ہیں نا, وہی بات ہی مناسب اور موزوں بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا, یہ میں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں, حاجی سیف اللہ خان صاحب ایک پارلیمنٹیرین تھے, بڑے قابل, اور مجھے 93 کی بات ہے کہ حکومت بن گئی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کی, اور اپوزیشن تھی میاں نواز شریف صاحب کی, اور 10 سیٹوں کا فرق تھا, 10 یا 8 سیٹوں کا قومی اسمبلی میں. تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ حکومت کیسے چلے گی, اتنی بڑی اپوزیشن آ گئی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں اپوزیشن چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی, جی اپوزیشن لائق یا نالائق ہوتی ہے. بڑی زبردست بات ہے. اگر تو لائق اپوزیشن ہے تو وہ 30 لوگ بھی کافی ہوتے ہیں, اور انہوں نے مثال دی کہ 71 کے بعد جو بھٹو صاحب کی حکومت بنی اس میں 30 لوگ تھے, آخر میں وہ 11 رہ گئے تھے, باقی سارے بھٹو صاحب نے شامل کر لیے تھے, کیونکہ وہ بادشاہ سلامت تھے, وہ ان چیزوں پر یقین رکھتے تھے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے یا کوئی پارٹی ہے یا اس کا ممبر ہے, وہ جس کو چاہتے تھے توڑ لیتے تھے. تو لیکن اس نے ناکن چبوائے, آئین جب بنا تو اس 36 یا 35 ممبران کی اپوزیشن نے بنیادی جو فلسفہ تھا پیپلز پارٹی کا, سوشلزم, وہ لفظ نہیں آنے دیا آئین میں. جی اسلامائزیشن کو شامل کیا, اور بہت ساری اور چیزیں, پارلیمانی نظام, بھٹو صاحب صدارتی نظام چاہتے تھے, پارلیمانی نظام قبول کرنا پڑا ان کو. پھر انہوں نے اپنی مثال دی کہ جنید صاحب کے مقابلے میں جو ان کے یہ جو انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹری گروپ تھا وہ 14-15 لوگوں پر مشتمل تھا. جی لیکن ضیاء الحق کو اور جنید صاحب کو پہلا جب آئینی مسودہ آیا ہے جس میں انہوں نے دینی تھی, ان کو انڈیمنیٹی دینی تھی ضیاء الحق کو, اور 8ویں ترمیم کرنی تھی, تو وہ حکومت کو واپس لینا پڑا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے. قاہرہ صاحب مبارک ہو, معاہدہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں طے پا گیا. عمومی جو تاثر ہے, اور بالخصوص مسلم لیگ نون کے حلقے بھی یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا بارگین کیا ہے کہ وہ آئینی عہدے بھی ان کو مل رہے ہیں, 2 صوبوں میں حکومت بھی ہے,
اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کا وہ حصہ نہیں بنیں گے اور نہ ہی پنجاب کابینہ کا، اور ذمہ داری کا بوجھ بھی کم ہوگا. یہ شرائط جو مانی ہیں مسلم لیگ نون نے، اصل کمٹمنٹ کیا ہے دونوں جماعتوں کی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شراکت اقتدار کیے بغیر ذمہ داری لیتا ہے. ہماری دعا ہے کہ مسلم لیگ کی یہ حکومت جو ہے یہ کامیاب ہو. پاکستان جن بحرانوں میں گھرا ہوا ہے اس میں ساری قوم کی دعا ہے کہ یہ کامیاب ہو. اب یہ فرمائیے اللہ نہ کرے حالات جیسے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈیلیور نہیں کر پاتی تو آپ ہمیں بخشیں گے تو نہیں؟ میڈیا ہمیں برابر کا حصہ دار ٹھہرائے گا کہ جناب آپ نے تو حکومت بنوایا. میں کہتا رہوں گا کہ نہیں ہم تو حکومت میں نہیں تھے، ہم تو یہ تھے. فرض کریں میں یہ کہوں تو ایون دین آپ کہیں گے کہ آپ نے حکومت بنوائی، آپ اس کا حصہ تھے. تو ہم یہ سارا برڈن لینے کے باوجود حصہ داری نہیں کر رہے، اس لیے کہ یکسوئی کے ساتھ ایک جماعت اپنے فیصلے کرے اور پاکستان جن بحرانوں میں ہے ان بحرانوں سے نکالنے کی صحیح کرے. یہ بات درست ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہے یہ چوائس گورنمنٹ تو نہیں ہوتی، مجبوریاں ہوتی ہیں اور اس میں بعض اوقات فیصلہ سازی میں ڈیلے ہوتا ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اب مسلم لیگ نون کے جے یو آئی سے ملاقات ہو رہی ہے اور مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ حصہ مانگ رہے ہیں بلوچستان وہ کہتے ہیں جی ہمیں وزارت اعلیٰ دیں. تو یہ طے پا گیا ہے کہ بلوچستان کی حکومت آپ بنائیں گے اور مسلم لیگ پابند ہے آپ کا ساتھ دینے کی؟ جی یہ ہمارا طے پا گیا ہے. وہاں پہ جے یو آئی اگر مسلم لیگ کے ساتھ چلتی ہے تو یہ فارمولا وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن یہ طے پا چکا ہے ہمارا. یعنی وزارتوں کا کوئی کوٹا بھی مقرر ہوا ہوگا اور مسلم لیگ اگر ان کو شریک اقتدار کرتی ہے تو وہ اپنے کوٹے سے ان کو وزارتیں دے گی. یہ نئی اگر صورتحال ہوئی تو اس پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، دوبارہ بات ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اچھا دوسرا آپ یہ فرمائیں کہ ہم مبارکباد آپ کو دے دیں پیشگی، آپ گورنر پنجاب کا عہدہ سنبھال رہے ہیں. آپ کا حسن نظر ہے، آپ کی محبت ہے. مجھے تو ایسی کوئی انڈیکیشن پارٹی کی طرف نہیں ہے. جس کو بنائیں گی پارٹی کے کسی کارکن کو بنائیں گے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ ایک مشاہد حسین صاحب نے تجویز دی کہ یہ جو دو پارٹیوں کی حکومت بن رہی ہے یہ پائیدار بھی نہیں ہوگی، مسائل ہوں گے اس کے لیے. تو بہتر یہ تھا کہ دوسری پارٹی ایک پارٹی جو سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی پارٹی ہے ان سے بات کی جاتی اور جناب نواز شریف صاحب جا کے ملتے اور اس کے علاوہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا تھا جس میں عمران خان صاحب بھی شامل تھے. سیاسی قیدیوں کی بات جناب بلاول بھٹو صاحب بھی کرتے رہے ہیں. تو کیا آپ اس فارمولے سے کوئی اتفاق کرتے ہیں اور کیا یہ سیاسی قیدی ہیں جو اس وقت اندر ہیں؟ دیکھیے جو قیدیوں کا تعلق ہے، اگر کوئی سزا یافتہ ہے تو وہ تو عدالت کا پروسیس ہی ہے. لیکن یہ جو رستہ ہے یہ ایک اچھی تجویز تھی اور ہم اس کو لے کے بھی چلے تھے. آپ کو یاد ہوگا جس دن ہماری سی کی پہلی میٹنگ تھی، پہلا دن تھا، اس میں بلاول صاحب نے یہ تجویز دی تھی کہ ہم سب جماعتوں سے بات کریں. ایک کمیٹی تشکیل دی جو بعد میں ہم نے پاور شیئرنگ فارمولے کے اوپر کمیٹی بنائی تھی. اس سے پہلے ایک کمیٹی ہم نے بنائی، اسی کو پھر انہانس کر دیا. اس کمیٹی نے جا کے سب سے باتیں کرنی تھی اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی. لیکن اسی دن صبح اٹھے تو خان صاحب نے اعلان کروا دیا کہ میں ان تینوں جماعتوں سے بات نہیں کروں گا. تو یہ جو ایک فارمولا تھا کہ کوئی کنسنسس گورنمنٹ، کوئی براڈ بیسڈ گورنمنٹ بن جائے، اس فارمولے کو خان صاحب نے جس طرح انہوں نے پہلے سبوتاج کیا تھا ڈائیلاگ کے پروسیس کو، جس وقت ہماری انیشیٹو پہ اور پھر سپریم کورٹ کے کہنے پہ ڈائیلاگ ہوا اور جون کی 30 کو اسمبلی ڈسالو کر کے اور اکتوبر میں الیکشن ہونے کا طے ہو گیا، اس کو سبوتاج بھی خان صاحب نے کیا تھا، اس کو بھی انہوں نے کر دیا. تو یہ اچھا فارمولا تھا، لیکن یہ کیا کرے اگر وہ ماننے کو تیار ہی نہ ہو. جی اچھا یہ بتائیں کہ بلوچستان میں سرفراز بھگٹی صاحب کا نام آ رہا ہے، ثناء اللہ زہری صاحب کا نام آ رہا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے. پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کر چکی ہے کہ کون ہوگا وزیر اعلیٰ بلوچستان؟ جب فیصلہ ہو جائے گا تو اناؤنس ہو جائے گا. جی یہ کچھ فیصلے وہ ہوتے ہیں جو تجویزیں ہوتی ہیں مختلف طرح کی، تو ان تجویزوں کے اوپر بہرحال ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جب اس پہ پھر بڑی منفی صورتحال آ جاتی ہے. جب پارٹی کے اندر کسی ایک بندے کا نام تو نہیں آ رہا ہوتا، کئی لوگوں کے نام ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا نام آ جائے گا، وہ اناؤنس ہو جائے گا.
لیکن یہ طے ہے کہ وہ حکومت ہماری ہوگی. بگٹی صاحب تو سرفراز بگٹی صاحب تو جب وزیر داخلہ کے عہدے سے استعفیٰ دے رہے تھے اور ان کو روکا گیا انوار اللہ کاکڑ صاحب کی طرف سے، تو انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ میں تو جا ہی اسی لیے رہا ہوں کہ وزارت اعلیٰ کے میرے ساتھ وعدہ ہے، اور اب بھی سمجھا یہ جا رہا ہے کہ وہی وزیر اعلیٰ ہوں گے. دیکھیے یہ ازمپشن ہے نا جی، یہ ایک طرف کی بات ہے. اب پارٹی کا فیصلہ ہے تو پارٹی کا فیصلہ کسی فرد کے خواہشوں کے تابع تو نہیں ہوتا. اچھا یہ فرمائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ناراضگی ہے اور وہ الیکشن کے بعد زیادہ برہم ہو گئے، تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ چونکہ سارے پروسیس میں شریک رہے ہیں، مذاکرات میں بھی، اور آپ کا ایک مزاج ہے وہ بھی اعتدال پسندانہ ہے، مصالحانہ ہے، تو میاں جناب مولانا صاحب اس قدر برہم کیوں ہیں اور اس قدر مشتعل کیوں ہیں؟ دیکھیے وہ توقع کر رہے تھے کہ ان کو زیادہ سیٹیں ملیں گی، سیٹیں وہ کم ملی. وہ کہتے ہیں میری سیٹیں چھینی گئی ہیں، اور چھینی گئی ہیں کے پی میں، اور وہاں پہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملی ہیں. پی ٹی آئی کہتی ہے ہماری سیٹیں چوری ہو گئی ہیں، اور چوری کہتے ہیں 80 سیٹیں ہو گئی ہیں. انہوں نے جو کمپلینٹ درج کی ہے وہ 12 سیٹوں کے اوپر ہے. اب پتہ نہیں وہ 80 سیٹوں والا، اگر چوری 80 سیٹوں کی ہوئی ہے تو کمپلینٹ 12 سیٹوں کی کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بھی اپنا گلہ کر رہے ہیں. یہ ایک عجیب سی صورت ہے. مولانا کا ہم سے تو گلہ نہیں ہے، جن سے ہوگا ان سے کر لیں. نہیں سے ان کے یہ کوئی ان کے ساتھ کوئی طے تھا یا کوئی وعدہ وعید ہوا تھا کہ وہ اگلے صدر ہوں گے ملک کے؟ میرے علم میں تو ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے. اچھا. اور یہ پھر بننا تو آپ نے ہے نا جی اپنے نمبر پہ، اور اس طرح کا کوئی وعدہ میرے علم میں نہیں ہے. اچھا اب ایم کیو ایم جو شرط رکھ رہی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ مذاکرات، ایک تو آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہے، اور اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ جناب جو اختیارات اور وسائل ہیں وہ صوبوں سے نیچے منتقل کیے جائیں اضلاع میں، اور اس میں آئین کی ترمیم وہ چاہتی ہے. اور بعض لوگوں کا اندیشہ یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کا مقصد 18ویں ترمیم کو غیر مؤثر کرنا ہے. دوسرا ظاہر بات ہے کہ وہ شیئر مانگے گی مسلم لیگ نون سے، تو وہ بھی سندھ میں کوئی نہ کوئی گورنرشپ مانگے یا کچھ اور ہوگا. تو اس پر کوئی پیپلز پارٹی کو تحفظات تو نہیں ہیں؟ دیکھیے پیپلز پارٹی ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حق میں ہے. ہم چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا مسلم لیگ سے بھی طے ہوا ہے کہ باقی صوبوں میں جہاں الیکشن ہو گئے یا نہیں ہوئے وہاں بھی الیکشن کیے جائیں، اور ایک امپاورڈ الیکشن جو لوکل گورنمنٹ سسٹم آئے، اور اس کے پاس مالی اختیارات بھی ہوں، اور ان کو آئینی طور پہ تحفظ بھی دیا جائے. یہ ساری باتیں پیپلز پارٹی آلریڈی مسلم لیگ کے ساتھ جو ہم نے انڈرسٹینڈنگ کی ہے اس میں یہ شامل ہے. ہمیں تو اس پہ اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ فرمائیں کہ یہ مذاکرات میں کچھ تاخیر ہوئی، مسلم لیگ کی طرف سے یہ تاثر دیا گیا کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ سخت شرائط رکھ رہی ہے، اس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے. لیکن آپ تو چونکہ ممبر تھے کمیٹی کے، تو کیا واقعی آپ کی شرائط مزید شرائط تھیں جو مسلم لیگ نون ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، یا یہی شرائط تھی جو بالآخر مان لی گئی؟ ارشاد صاحب دیکھیے جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں، کچھ سوال وہ ہوتے ہیں جو بعد میں جن پہ کچھ نہ کچھ لے دے ہو جاتی ہے. یہ ہر ڈائلاگ کا حصہ رہا ہے، کوئی ڈیڈ لاک نہیں تھا. دیکھیے نا ابھی بھی اسمبلی کے اجلاس ہونے میں اور اسپیکر کا انتخاب ہونے میں کوئی 8 دن باقی ہے. تو ڈیلے کہاں ہو گئی؟ یہ ڈیلے تو ساری میڈیا کے اندر ہو رہی تھی. ابھی تو اسمبلیوں کے اجلاس پورے نہیں ہوئے، ابھی ریٹرنز پوری نہیں ہوئی، ابھی نوٹیفیکیشن سارے نہیں ہوئے، ابھی بہت سارا کام باقی ہے، اور حکومت سازی تو اس کے بعد ہونی ہے. سر میڈیا پہ کیسے ہو رہی تھی جب اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ رات 10 بجے ایک دور اور ہوگا، اور آپ اس مذاکرات کے لیے پہنچے نہیں؟ تو گزارش یہ ہے، میں اس لیے میڈیا کا کہہ رہا ہوں کہ آپ فرمائیے کیا ابھی تک فائنل نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے؟ کیا ہماری جو اسپیشل سیٹیں آنی ہے اس کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ کیا اسمبلی کا اجلاس سمن کر لیا گیا ہے؟ اور اسمبلی کے سمن ہونے کے بعد بھی پہلے اسپیکر کا الیکشن ہونا ہے، اس کے بعد ایگزیکٹو کا مرحلہ آئے گا جس میں جو ہم آپس میں مشاورت کر رہے ہیں وہ مانگا. بالکل تھینک یو جی. قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. کل ملاقات ہوگی جی. آج کے لیے اتنا ہی.